الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العظیم۔ ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے ایک ہماری لمبی گفتگو چل رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی 21 نشانیاں، اور بفضل اللہ تعالی اللہ رب العزت کے کرم، اللہ رب العزت کے فضل، اللہ رب العزت کے احسان سے تقریباً 11 نشانیوں کے اوپر بات ہو چکی ہے، اور آج ہے 12ویں نشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے ہمیں بے انتہا محبت ہو، بغیر کسی بدگمانی کے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بدگمانی کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ عشاق ہے اور یہ وہ عاشق ہے کہ جنہوں نے بحالت ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان صحابہ کرام سے راضی تھے، اور ان صحابہ کرام کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہوا ہے، اور قرآن کریم نے ان صحابہ کرام کے بارے میں ایک اٹل فیصلہ یہ سنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ان سے راضی ہوں اور میں نے ان کو اپنے سے راضی بھی کر لیا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب ایک دو آیات کریمہ اور ایک دو احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اصل جو واقعات ہیں صحابہ کرام کی محبت کے اوپر، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی آیات کریمہ کے اندر صحابہ کرام کی تعریف بیان کی ہے، صحابہ کرام کے مناقب بیان کیے ہیں، صحابہ کرام کی خوبیوں کو بیان کیا ہے، صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر تقریباً 22 ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت صحابہ کرام کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے، یعنی ان میں یہ چیز نہیں ہوگی۔ کون سی چیز نہیں ہوگی؟ کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ ایسے لوگوں سے وہ کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے جنہوں نے اللہ کا مقابلہ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا۔ میں قریب خلاصہ بتا رہا ہوں اس آیت کریمہ کا۔ اب وہ مخالفین، چاہے وہ ان کا باپ ہو، چاہے وہ ان کے بیٹے ہو یا بھائی ہو یا ان کے خاندان والے ہوں، اتنے قریبی رشتہ دار ہوں گے، اگر انہوں نے اللہ کا مقابلہ کیا ہے اور اس طریقے سے اللہ کے رسول کا مقابلہ کیا ہے تو وہ ان سے کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے، ان کے سامنے کبھی جھکیں گے نہیں، ان سے کبھی دوستی نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کے ایمان کی گواہی کے بارے میں بتاتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان کو نقش کر لیا ہے، ایمان کو بٹھا دیا ہے، ان کے ایمان کو مضبوط کر لیا ہے۔ میرے اور آپ کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو گیا ہو، یہ صحابہ کرام ہیں کہ اللہ رب العزت آسمانوں کے اندر سے ان کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے کہ ان کے دل جو ہے نا وہ ایمان سے معمور ہے، ایمان سے بھرے ہوئے ہے، ایمان سے لبریز ہے۔
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اور اپنی روح سے ان کی مدد کی۔ اب اللہ رب العزت ان کی تعریف بیان کی، اب ان کو اللہ رب العزت انعام کیا دیں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ جو گروپ ہے نا، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا گروپ ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یاد رکھو اللہ کا جو گروپ ہے نا، وہ فلاح پانے والا ہے، کامیابی پانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا پروانہ دے دیا۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت میرے دوستو اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی رضا ہے۔ رب کی رضا سے بڑھ کر اس دھرتی کے اوپر اور آسمان اور زمین کے اندر کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی، حتیٰ کہ جنت بھی نہیں۔ جنت ملے گی رب کے راضی ہونے پر نا، تو سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ کی رضا۔ اور زمین و آسمان کے اندر اگر سب سے بڑی مصیبت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ جہنمی لوگوں کے لیے سب سے بڑا عذاب وہ جہنم نہیں ہے، اللہ کا دیدار نہ ہونا رب کی ناراضگی کی وجہ سے، یہ ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ جس نے پیدا کیا، جس نے ان کو ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رکھا، ان کے لیے رزق کا انتظام کیا، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے نعمتیں ان کو کھلائیں، اس رب کو، اس رب کریم کو، اس محبت کرنے والے رب کو وہ لوگ دیکھ نہیں پائیں گے۔ تمنا تو بہت ہوگی لیکن نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفتح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، سورۃ فتح کی آخری آیت ہے، یہ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہے کہ الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی ہے نا، سب اس میں ہے۔ اور بھی آیت کریمہ ہوگی لیکن یہ آیت کو پکا معلوم ہے۔ کس آیت کریمہ کے اندر آپ حروف تہجی اٹھا لیں، شین چاہیے آپ کو مل جائے گا، میم چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا، یہ ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ان کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں، اللہ ان کی تعریف بیان کرتا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار۔ ان کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں نا، یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ اب اگر کفار کے مقابلے میں سخت ہے تو آپس میں ان کے تعلقات پھر کیسے ہوں گے؟ اللہ نے بیان فرما دیا، رحماء بینہم، آپس میں تو بہت نرم دل ہے، بہت زیادہ نرم دل ہے۔ صحابہ کرام کا جیسا ایثار، ہمدردی یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام جب وہاں پر تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا تھا کہ بھئی تم اس کے دینی بھائی ہو، تم اس کے دینی بھائی ہو، تم اس کے دینی بھائی ہو۔ میرے دوستوں، میں اور آپ دنیا کے اندر کسی سے کتنی بھی ہمدردی کر لیں، اپنا مال دے دیں گے، اپنا پیسہ دے دیں گے، اپنی گاڑی دے دیں گے، اپنی کروڑوں کی پراپرٹی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے نام پر بھی کر لیں، لیکن کوئی بندہ اپنی بیوی کسی کو نہیں دیتا ہے۔ انصار کے اوپر قربان جائے، انصار نے مہاجرین کو کیا کہا؟ میرے مہاجر بھائی، تو بتا کہ میری 3 بیوی میں سے تجھے کون سی پسند ہے، 2 بیوی میں سے تجھے کون سی پسند ہے۔ یہ نہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں تو لے جا، تو نام بتا خالی۔ اگر وہ نام بتا دیتے ہیں تو وہ ان کو طلاق دے دیتے ہیں اور جا کر کہتے تھے کہ اس سے نکاح کر لے۔ یہ قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں، رحماء بینہم، آپس میں اتنے نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کے دیکھیں گے رکوع اور سجدے کے اندر، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، اور اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہے، یعنی ان کے چہرے کے اوپر سجدے کے اثرات ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ اور اشداء علی الکفار، عمر بن خطاب، خالد بن ولید، ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام، اور آپس میں نرم دل، رحماء بینہم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان، سب صحابہ کرام ہیں، لیکن مفسرین نے کسی کسی صحابی کی طرف اس میں اشارہ بھی کیا ہے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صحابہ کرام کے بارے میں آیت کریمہ ہے، بہت ساری آیت کریمہ ہے، 2 آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی شان کو بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں ہے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، نظر کی کہ کس کے کتنے دل منور ہیں۔
فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام دلوں کے اندر سب سے بہتر دل جو دیکھا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے. فاصطفاہ لنفسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد دوسرے دلوں کو دیکھا کہ اس میں سے کون سے دل زیادہ منور ہیں. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دل یہ سب سے زیادہ منور تھے دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر. فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے قبول کر لیا کہ میں ان کو میرے نبی کے صحابہ بناؤں گا. اور آگے فرماتے ہیں جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ رب العزت کے یہاں پر اچھا ہے، اور جس کو مسلمان برا سمجھے وہ اللہ رب العزت کے یہاں پر برا ہے. اسی طریقے سے ترمذی شریف میں روایت موجود ہے جو خطبے کے اندر، جمعہ کے خطبے کے اندر ہر مرتبہ سنتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی اور لوگوں کو ڈرایا. کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. بلکہ یہاں پر موجود ہے ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ رب العزت سے ڈرنا، اور دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا، ان کے اوپر انگلیاں مت اٹھانا، یہ ایسے تھے یہ ویسے تھے، ان کے درمیان یہ لڑائیاں ہوئی تھی، یہ اپنی زبان سے مت کہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیان فرما کر گئے ہیں. اور پھر فرمایا کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھ ان کی محبت کی ہے، اور جس شخص نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کے ساتھ ان سے اس نے بغض رکھا ہے، اور جس نے میرے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قریب ہے کہ عذاب کے اندر مبتلا کر دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان ہے. اب میں کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اچھا ایک بات رہ گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صحابہ کرام کی شان انہوں نے کن الفاظ میں بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو شخص اقتدا کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اقتدا کرے. فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کانوا خیر هذه الامہ، صحابہ کرام اس امت کے بہترین انسان ہیں. ابرھا قلوبا، دلوں کے اعتبار سے بہت نیک ہے. واعمقھا علما، اور علم کے اعتبار سے بہت گہرے ہیں. واقلھا تکلفا، اور تکلف کے اعتبار سے بہت زیادہ دور ہے. قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ اشخاص ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے قبول کر دیا ہے. آگے بھی لمبی بات ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اکابرین جو تھے نا وہ صحابہ کرام کا ادب اور احترام کتنا زیادہ کرتے تھے. ہمارے اکابرین جو تھے نا میرے دوستوں وہ سراپا ادب تھے. میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا نا کہ انسان آداب کی اگر رعایت کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے. امام العصر خاتم الفقہاء والمحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور گجرات کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ڈابیل کے اندر پڑھا کر گئے. آج بھی وہ کمرہ، آپ میں سے جو حضرات گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کمرہ ابھی بھی موجود ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے حافظہ اتنا مضبوط دیا تھا نا. عربی میں ایک کتاب ہے فتح القدیر، محقق ابن الحمام کی کتاب ہے، تو آپ نے ایک مرتبہ پڑھی تھی، پھر بعد میں کبھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو
تو حضرت نے فرمایا کہ فتح القدیر کے اندر یہ بات لکھی ہے اور بڑی ضخیم کتاب ہے، کئی جلدوں میں وہ کتاب ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے فتح القدیر کا مطالعہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ کیا ہے، وہ بھی 26 سال پہلے کیا ہے، اور آج بھی مجھے وہ زبانی ویسی کی ویسی یاد ہے۔ ہمیں 26 منٹ پہلے کی بات یاد نہیں رہتی ہے، یاد رہتی ہے؟ اور انہوں نے کیا کہا؟ 26 سال پہلے ایک مرتبہ دیکھا تھا اور آج بھی مجھے ویسی کی ویسی یاد ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ادب اور احترام کتنا کرتے تھے پتہ ہے؟ کتابوں کے اندر حاشیے آتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے حاشیہ الٹا لکھا ہوا ہوتا ہے، کتاب یوں سیدھی لکھی ہوتی ہے، تو میرے جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کتاب کو یوں گھما لیتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گھماتے نہیں تھے، گھوم کر اس طرف جاتے تھے، وہ بات پڑھتے تھے اور گھوم کر پھر واپس اس طرف آتے تھے اور کتاب کا مطالعہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دی، یہ ہوتا ہے ادب۔ علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میری بچپن سے ایسی ایک عادت ہے نا کہ اگر کوئی بندہ عبادت میں مشغول ہو نا تو کبھی میں اس سے مذاق نہیں کرتا تھا، ادب و احترام کی وجہ سے۔ پھر حضرت کا اگلا جملہ سنیں، حضرت نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ جو بچہ انسان تو چھوڑو، بڑا تو چھوڑو، جو بچہ نماز پڑھتا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، میں نے اس کے سامنے کبھی آنکھ سے اشارہ کیا ہو یا اپنی انگلی سے اشارہ کیا ہو، میں نے آج تک کبھی ادب کی وجہ سے یوں اشارہ نہیں کیا ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ دیکھ لیں ہم، وہ کیا کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے بچے، قرآن کریم کے قرآن پاک پڑھنے والے بچے کو میں نے کبھی یوں انگلی سے اشارہ نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارے اکابر تھے جی، اتنا زیادہ ادب اور احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جو جنگ ہوئی تھی اور اس میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، کئی تابعین شہید ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا تلک دماء طہر اللہ منہا ایدینا فلا تلوث بہا السنتنا، فلا نلوث بہا السنتنا، کہ یہ وہ پاکیزہ خون ہے کہ جس خون کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ رنگنے سے ہم کو بچایا ہے، اب ہم اپنی زبانوں کو بھی ان کے بارے میں بولنے سے روک دیں۔ اللہ نے ہم کو ان کے خون کے اندر ہاتھ ڈالنے سے بچا دیا ہے نا، زبانیں بھی اپنے روک دیں کہ ان کے بارے میں ہم کچھ نہ کہیں۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ جن کو حاصل ہے، وہی ایسا فرما کر گئے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہنا، ان سے محبت کرنا، یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے جن کا نام ہے حضرت ابو بکر آجوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی طیب رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بغداد کے اندر جامع مسجد کے پاس ایک ستون تھا، وہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک فاجر اور فاسق قسم کا انسان وہاں پر رہتا تھا، جو ہر قسم کے وہ گناہ کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، آ کر اس نے سلام کیا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نہ جواب دیا اور نہ تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ تو اس نے کہا کہ امام صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے سے ناراض کیوں ہیں، چونکہ میں گنہگار ہوں، لیکن ایک خواب مجھے ایسا آیا ہے نا کہ اس خواب کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بٹھایا کہ بھئی ذرا بتا وہ خواب کیا ہے، تو اس نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر تشریف فرما ہے اور وہاں پر سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرما دیتے تھے، تو سب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا دی، لیکن میں گنہگار تھا، میں فاسق تھا، میں فاجر تھا، تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہوں کیا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے دیکھا، فرمایا کہ تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ رسول اللہ گناہوں کی وجہ سے شرم کے مارے سر میرا جھکا ہوا ہے، میں کس طریقے سے کھڑا ہو جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی گھبراؤ مت،
تم میرے پاس آؤ اور آ کر مجھے کہو کہ رسول اللہ میری یہ دعا ہے، آپ دعا فرما لیں تو میں دعا کر لوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کھڑا ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر لیا ہے اور تمہاری دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرے گا۔ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ میرے میں خوبی کیا ہے؟ فرمایا کہ کیا تم میرے صحابہ سے محبت نہیں کرتے ہو؟ میرے صحابہ سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تم کو انشاءاللہ بخش بھی دے گا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں جو دعا کروں گا تمہارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس دعا کو بھی قبول فرما دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے دوستو کہ صحابہ کرام سے محبت کرنے کے اوپر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ان کے بارے میں بندے کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج کل بدگمانی بندے کو کب ہوتی ہے؟ جب سوشل میڈیا بندہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں ان کی باتوں کو جب بندہ سنتا ہے نا، تو بندے کے دل کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں برے برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مصباح الظلام کے حوالے سے ایک عجیب و غریب واقعہ موجود ہے۔ شیخ صالح ابو الحسن علی ابن صالح انصاری فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد حرام کے اندر تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ وہ بندہ ہے نا کہ اس نے عرصہ گزر گیا، اس نے پانی پینا چھوڑ دیا ہے، یہ پانی پیتا ہی نہیں ہے، اس کو پیاس ہی نہیں لگتی۔ تو میں نے اس کو بلایا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اصل میں ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے واقعہ سناؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک جگہ کا رہنے والا ہوں اور پہلے میں شیعہ تھا، میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا تھا اور اس طریقے سے چیزیں تھیں۔ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، لوگ پریشان حال ہیں، لوگ پیاسے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے اوپر لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، اور وہاں پر خلفائے اربعہ موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر ہے، حضرت عمر بن خطاب ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میں تو شیعہ تھا، تو مجھے تو ان تینوں سے تو نفرت تھی، حضرت صدیق اکبر سے، حضرت عمر بن خطاب سے، حضرت عثمان بن عفان سے، مجھے محبت تھی زیادہ حضرت علی سے۔ تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے پیاس بہت زیادہ لگی ہے، آپ مجھے پانی پلا دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنا چہرہ پھیر لیا کہ میں تجھے پانی نہیں پلاتا ہوں۔ تو کہا کہ میں تو آپ سے محبت کرنے والا تھا۔ فرمایا کہ نہیں، میں تجھے نہیں پانی پلاؤں گا۔ تو کہتا ہے مجھے احساس تو ہو گیا، تو میں خواب کے اندر ہی گیا حضرت صدیق اکبر کے پاس، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا، انہوں نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ عمر بن خطاب کے پاس گیا، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ عثمان بن عفان کے پاس گیا، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ تو میں نے جگہ پر خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ، میں ان کے پاس گیا، حضرت علی کے پاس گیا، انہوں نے مجھے پانی نہیں پلایا، خلفائے ثلاثہ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے نہیں پانی پلایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم کو کیسے پانی پلائیں گے؟ اس لیے کہ تم میرے صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہو، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہو، میرے صحابہ کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر غلط خیالات ہے، بس زبانی کرتے ہو، تم کو پانی پینے نہیں ملے گا۔ تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم اسلام لے آؤ، 2 بار کلمہ پڑھو، اور میرے صحابہ کرام کے بارے میں جو تم نے الفاظ بولے تھے اس کے بارے میں تم توبہ کر لو، میں تم کو ایسا پانی پلاؤں گا کہ اس کے بعد تم کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ فرماتا ہے، وہ بندہ یوں کہتا ہے کہ میں نے خواب میں ہی میں نے توبہ کر لی، میں نے ایمان بھی تجدید کر لیا، میں نے تجدید ایمان بھی کر لیا، 2 بار کلمہ بھی پڑھ لیا، صحابہ کرام کو جو میں برا بھلا کہتا تھا اس سے بھی میں نے توبہ کر لی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں پانی پلایا ہے، وہ خواب میں نے پانی پیا ہے، اس کے بعد سے آج تک مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی ہے۔ میری مرضی ہوتی ہے، اگر مجھے پانی پینا ہے تو پیتا ہوں، نہیں پینا ہوتا نہیں پیتا ہوں، لیکن پیاس کی وجہ سے مجھے پانی نہیں پینا پڑتا ہے، یہ میری مرضی کے اوپر ہے۔ صحابہ کرام کی محبت میرے دوستوں اتنی بڑی چیز ہے نا کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی اکابرین کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنے کا، ورنہ اللہ رب العزت بندے کو بہت بڑی خیر سے محروم کر لیتا ہے۔ 1-2 واقعات ہیں، پھر میں اس سے پہلے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ پڑوس ملکہ کے اندر ابھی بہت زیادہ عرصہ میرے خیال سے نہیں گزرا ہوگا، ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ۔
اگر آپ یوٹیوب پر ان کا نام بھی سرچ کر لو گے نا تو ان کی تصویر وہاں پر آ جائے گی. یعنی ابھی حال ہی کے، بہت زیادہ دور کے نہیں گئے ہیں، کوئی 300 سال 400 سال پہلے کے نہیں ہیں. یہ صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں. کسی کے اوپر دم کر لیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا. اور اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے صاحب کرامت ہیں کہ ایک مرتبہ عشق رسول ان کے اندر بہت تھا. عشق رسول ان کے اندر بہت تھا. اور یاد رکھنا میرے دوستوں، مجھے ایک مرتبہ مولانا نے بتایا تھا کسی بزرگ کے حوالے سے کہ انسان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں جو زیارت ہے نا وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی. بندہ اندر سے دل کے اعتبار سے جب ٹوٹ جاتا ہے نا، اندر سے تکالیف، مصیبت، پریشانیاں، پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرتے ہیں. حالات، مصیبتیں، پریشانیاں. اس لیے کبھی نا ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے، کسی بندے کو اللہ رب العزت زیادہ عزت دیتا ہے، کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول کر دیتا ہے لوگوں کے درمیان، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے، یار ان کو ایسے ہی لوگوں نے چڑھا دیا ہے. ایسے ہی نہیں چڑھایا ہوتا ہے. دیکھو ہمیں ہے ہمارے بزرگان دین کی افطاری یاد رہتی ہے، سحری یاد نہیں رہتی. اب سمجھ جانا میں نے کیا کہا. افطاری کے اندر دسترخوان کے اوپر 20 آئٹم لگی ہوئی ہو نا تو یہ نہیں سمجھنے کا کہ ان کی سحری بھی اچھی گئی ہوگی. ممکن ہے کہ سحری کے اندر انہوں نے آدھی روٹی سوکھی پانی کے اندر بھگو کر پی ہوگی، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 20 آئٹمیں دسترخوان کے اوپر کھلائی. تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جن کو نصیب ہوتی ہے نا ایسی نہیں ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اندر سے بکھر جاتے ہیں. ان کی جو عزتیں ہوتی ہیں نا کچھ لوگوں کے سامنے یوں ختم ہو جاتی ہیں. جیسے کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ جو بندے اندر ہوتی ہے، بندے کے اندر، بندے کی عزت نفس جسے ہم کہتے ہیں آسان الفاظ میں، یہ بندے کی جب چکنا چور ہو جاتی ہے ایک موقع کے اوپر، پھر بندہ کہتا ہے کہ اللہ اب بس ہو گیا، اب میں ٹوٹ چکا ہوں اندر سے. پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اب میرے بندے دیکھ، اب میں تجھے کہاں پر پہنچاتا ہوں. یہ ہوتی ہے. تو بہت بڑے صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ بدر کے اندر گئے. بدر کے اندر انہوں نے، دیکھو ہم لوگ جاتے ہیں بدر کے اندر تو ہم لوگ ایسے ہی گھوم کر چلے آتے ہیں کہ چلو میں غزوہ بدر دیکھ لیا. ہمارے بزرگوں نے دین دیکھا کہ بدر میں کیسے جاتے تھے، کیسا عشق، کیسی محبت، کیسی ان کے اندر تڑپ تھی. تو بدر کے اندر گئے تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر وجد کی کیفیت کے اندر انہوں نے بدر کے پہاڑوں کو خطاب کیا کہ او بدر کے پہاڑوں، تم کیسے خوش قسمت ہو کہ تم نے میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا ہے. تم مجھے بتاؤ کہ کس جگہ پر میرے نبی کے قدم پڑے ہیں. میری تمنا اور میرا دل عشق یہ ہے کہ میں اس جگہ پر جا کر چوم لوں، اس جگہ پر جا کر میں بوسہ دے دوں جس جگہ پر میرے نبی کے قدم پڑے ہوں. کتابوں کے اندر لکھا ہے، علماء کرام نے بیانات میں کہا ہے کہ شیخ ابو موسیٰ البازی رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے تھے تو اس طرف سے آواز آتی، تعال یا موسیٰ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ ادھر آ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. دوسری طرف سے آواز آتی، تعال یا موسیٰ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. ایسا عشق تھا. کیا میں اور آپ میں سے جو حضرات بدر میں کبھی گئے ہو، کبھی ایک پل کے لیے میں خیال آیا کہ اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے؟ جو بندہ عاشق ہوتا ہے صحیح معنوں میں عشق رکھنے والا، صحیح معنوں میں محبت رکھنے والا، وہ مسجد نبی میں بھی جب جاتا ہے نا تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیواریں ہیں اور جو وہاں کا فرش ہے نا، بندہ اس کو بھی دیکھتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس جگہ پر میرے نبی کا قدم پڑا ہوگا. ایسے لوگ عشق والے ہوتے ہیں. میں اور آپ میرا دوستو پتہ نہیں ہم کس دھن میں رہتے ہیں، اور یہ چیزیں مانگنے سے ملتی ہیں. میں نے تعلیم میں بھی کہا تھا نا ایک مرتبہ، آپ میں شاید بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے، کبھی کبھی ہے نا دعا میں کیفیت نہ بنے نا تو یوں ہاتھ اٹھا کر صرف اتنا کہنے کا کہ اللہ تیرے نبی کی یاد بہت آ رہی ہے. آپ دیکھنا پھر نمازوں میں کیفیت کیسی بنتی ہے. پھر آپ دیکھنا کہ دعاؤں کے اندر رونا کیسے آتا ہے. لیکن ہماری دعا کے اندر تو دین سے زیادہ دنیا ہوتی ہے، رب سے زیادہ، نبوت سے زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ تو ہمارے اندر دنیا ہوتی ہے. اب ان کا میں اصل واقعہ سناتا ہوں جو میں نے آج کتاب کے اندر ابھی عشاء سے پہلے میں نے پڑھا. شیخ ابو موسیٰ البازی رحمۃ اللہ علیہ ان کے لڑکے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب فیملی کے ساتھ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے. مکہ المکرمہ گئے، حج کے لیے گئے، وہاں سے مدینہ المنورہ گئے.
تو وہاں پر حضرت مولانا سعید احمد صاحب خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نے دیکھا ہے ان کو، اس وقت حیات تھے، تو ان کے گھر پر مہمان بنے، تو دونوں فیملی جمع ہوئی، کھانا پکایا، فارغ بیٹھے تھے اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو مدینہ المنورہ کا ایک عربی باشندہ جو وہاں کا پراپر رہنے والا تھا وہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ شیخ موسیٰ مجھے معاف کر لو، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو شیخ موسیٰ نے کہا کہ بھائی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کون ہیں اور آپ میرے سے معافی مانگنے کے لیے آئے کیوں؟ آپ مجھے اپنا تعارف تو بتاؤ کہ آپ کون ہیں، پھر میں معاف کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، پہلے وعدہ کرو کہ مجھے معاف کر دوں گے۔ سننا اچھی طریقے سے۔ تو حضرت ابو موسیٰ البازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص پیار کے انداز میں کہا کہ جاؤ بھائی، میں نے تم کو معاف کر لیا، اب تو بتا دو کہ تم میرے سے معافی کیوں مانگ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کا نام بہت سنا تھا، عقیدت بہت تھی، تو تمنا بہت تھی کہ آپ کا دیدار کروں، اور اپنے دوستوں کے سامنے تذکرہ بھی کرتا تھا کہ شیخ موسیٰ البازی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ تو ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ جس بندے کے بارے میں آپ تذکرہ کرتے ہیں ہمارے سامنے، یہ وہ بندہ نماز پڑھتا ہے۔ آپ نفل کے اندر مشغول تھے۔ اب ہمارے یہاں پر بزرگ کا تصور کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے ہو، لباس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، یہ بزرگ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شیخ ابو موسیٰ جو تھے نا، وہ یوں بالکل ٹناٹن رہتے تھے، صاف ستھرے رہتے تھے اور بالکل اچھی طریقے سے رہتے تھے۔ تو جب میں نے آپ کو دیکھا نا، تو میری جو آپ سے عقیدت تھی وہ ٹوٹ گئی کہ میں تو بزرگ کے بارے میں جو سوچتا تھا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے والے ہوتے اور اس طریقے سے ہوتے، آپ تو ٹناٹن تھے۔ تو میں بدگمانی کر کے گھر پر آ گیا کہ میرا اب تو ملاقات ہی نہیں کرنی ایسے بزرگوں سے۔ تو رات کو جب میں سو گیا نا، تو خواب میں زیارت ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے بہت زیادہ ناراض تھے۔ تو میں سہم گیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ میرے سے ناراض ہے کیوں؟ فرمایا کہ تم نے میرے موسیٰ کے بارے میں بدگمانی کی تھی نا، نکل جاؤ میرے مدینے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، نکل جاؤں یہاں سے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، جب تک میرا موسیٰ معاف نہیں کرے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا، اب ڈھونڈ ان کو اور جا کر مانگ معافی۔ بندہ کہتا ہے میں خواب سے بیدار ہوا، ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں پر ملوں، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، حضرت آپ مجھے معاف فرما دو۔ حضرت نے جب یہ واقعہ سنا، شیخ موسیٰ البازی رحمۃ اللہ علیہ نے داڑیں مار کر رونے لگے کہ اللہ نے اس مقام پر مجھے پہنچا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا دفاع کر رہے ہیں، کسی کو ڈانٹ رہے۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یعنی بندہ پڑھے نا ہمارے اکابرین کی سیرت۔ میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں کہ بار بار تذکرہ کرتا ہوں ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، صحابہ، تابعین، ان کے جیسا عاشق میرے دوست تو اس دھرتی کے اوپر کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں کہہ کہ تھک چکا ہوں، یہ ایسے لوگ تھے۔ تو واقعہ صرف سنانے کے لیے تو تھوڑی ہوتے ہیں میرے دوستوں، اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کبھی تو عشق دے دے، ایسا کبھی تو محبت دے دے، کبھی تو اللہ ایسی دعا دے دے نا کہ جس میں صرف میں اور آپ ہوں، زمین میں میں ہوں، آسمان میں تو ہو، اور بس اے اللہ تجھے کہو کہ یا اللہ۔ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی میرے دوستو، جب بندے کی کیفیت بنتی ہے نا، بندہ یوں ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو بس وہ آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ مانگتا ہے۔ کبھی کہیں نا کہ اللہ تیرے نبی کیسے ہوں گے، کبھی دعا کے اندر طائف کا کئی منظر یاد کرتے ہیں، نبی نے پتھر کیسے کھائے ہوں گے، خود کی کڑیاں کبھی کس طریقے سے تیرے نبی کے دانتوں میں گھسی ہوگی۔ میرے اور آپ کے دانت کے اندر اگر ایک سوئی بھی چلی جاتی ہے نا، ہم چیخ جاتے ہیں۔ خود کی کڑیاں اندر چلی گئی تھی، صحابی نے نکالنے کی کوشش کی، ان کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے۔ پتھر کیسے کھائے ہوں گے؟ یا اللہ کبھی تیرے نبی کی پیٹھ کے اوپر جب اوجھ رکھی جاتی ہوگی تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ یہ عشق مانگنے کی چیز ہوتی ہے، اور بندے کو جب عشق ملتا ہے نا تو پھر ایک کیفیت بندے کی بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ہمارے اکابرین جو تھے میرے دوستوں وہ ایسے تھے، اس لیے زندگی میں ہے نا آداب کا بہت زیادہ خیال رکھنے کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بہت زیادہ تعظیم کرنے کی، فضائل اعمال کی تعلیم آپ سنیں نا، انہیں سننے کا کہ یار یہ حدیث تو میں نے پہلی مرتبہ سن لی ہے، عزت کے ساتھ سنیں، عظمت کے ساتھ سنیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دمشق میں ایک بہت بڑے محدث تھے اور سینکڑوں لوگ ان کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن وہ محدث جب بھی سبق پڑھانے کے لیے آتے تھے نا تو اپنا چہرہ ڈھانک کر آتے تھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقۃ المفاتیح میں لکھا ہے، تو اپنا چہرہ ڈھانک کر آتے تھے۔ تو ایک بزرگ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت بتا تو دو
اب یہ چہرہ ڈھانک کر کیوں آتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کیونکہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں مجھے شک ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رکوع میں امام کے جانے سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں اور اس طریقے سے سجدے میں پہل کر دیتے ہیں، یعنی امام صاحب کے اقتدا نہیں کرتے، رکوع پہلے، سجدہ پہلے، رکوع سے پہلے اٹھنا، سجدے سے پہلے اٹھنا، امام صاحب سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ لوگ اس طریقے سے حرکت نہ کریں، یعنی امام سے پہلے رکوع میں نہ جائے، امام سے پہلے سجدے میں نہ جائے، ورنہ اللہ ان کے سر کو گدھا کر دے گا، ان کے سر کو گدھے جیسا بنا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو محدث فرماتے کہ میرے دل میں ایک مرتبہ آیا کہ چلو ٹرائی کرتے کہ دیکھوں تو صحیح کہ چہرہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. تو میں ایک مرتبہ امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلا گیا، اللہ نے میرے چہرے کو گدھے کی شکل میں بدل دیا، اس لیے میں اپنا سر ڈھانپ کر آتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ بیٹا کبھی حدیث کی کبھی گستاخی مت کرنا، حدیث مبارکہ کے اوپر کبھی تجربہ مت کرنا. سائنس تجربہ کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر کیا نورانیت تھی. اور بسا اوقات بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سزا دیتے ہیں نا کہ بندہ یوں کانپ جاتا ہے کہ ایسی بھی سزا کسی کو مل سکتی ہے. بصرہ کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو سلامہ. یہ بڑا بے حیا انسان تھا، بے غیرت انسان تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بہت زیادہ استہزاء کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک محدث نے اس کے سامنے بیان کی ہوگی کہ بے مسواک کی یہ فضیلت ہے. تو اس ملعون اور منحوس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مسواک کی توہین اس نے کی، اور اس نے کہا کہ یہ مسواک اس کو دانتوں میں کرتے ہو تم لوگ. اس نے کہا کہ میں اپنی ناپاک جگہ پر اس کو ڈالوں گا. ابھی غیر مہذب الفاظ میں نہیں بولتا ہوں. تو اس نے اپنی ناپاک جگہ پر اس مسواک کو ڈال دیا. جب مسواک اس نے نکالا نا تو اس کو وہاں پر درد ہونا شروع ہو گیا، اور بہت زیادہ درد ہوا. ہماری زبان میں یوں کہیں گے کہ گویا کہ اس کو اس جگہ پر کینسر ہو گیا، ہماری زبان میں یوں کہیں گے. اور اس کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک اس کو مسلسل درد رہا. 9 مہینے کے بعد ایک مرتبہ استنجا کی جگہ سے ایک جانور نکلا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ جانور تھا، وہ چوہے کے مانند تھا، اور اس کی جو آگے کی جو شکل تھی نا وہ مچھلی کی تھی. 4 اس کے دانت تھے، 4 اس کے پاؤں تھے، پیچھے کی شکل خرگوش کی تھی. جب وہ باہر آیا نا تو اس نے چیخ ماری. تو یہ جو ابو سلامہ تھا نا، اس کی لڑکی نے اس کو پتھر مارا اور اس کو کچل دیا. اور ابو سلامہ اس کے بعد 2 دن زندہ رہا اور اس کے بعد مر گیا. اور اس نے مرتے وقت یوں کہا کہ اس جانور نے مجھے ہلاک کیا ہے اور اس نے میری پیٹ کی انتڑیوں کو کاٹ دیا ہے. کس کو توہین کے اوپر؟ ایک مسواک کی توہین کے اوپر. اللہ رب العزت اس کو یہ سزا دی. اور میں اور آپ میرے دوستوں اگر مذاق میں ہم لوگ بولتے ہیں ایسے الفاظ، آپ کو پتہ نہیں ہے. بسا اوقات ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بعض لوگ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ بندہ ایمان سے نکل گیا ہے. اس لیے زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی، اور کبھی اہل اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنے کی. جن لوگوں سے ہم نے دین کے اعتبار سے فائدہ اٹھایا ہے ان کے بارے میں کبھی برا بلا نہیں بولنے کا. وہ جانے، ان کے کام جانے. ہمیں ان سے دین کے اعتبار سے فائدہ پہنچائیں، ہم ان کے بارے میں برائی نہیں سنیں گے. یہ بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے کا. بسا اوقات ہم کسی کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں نا تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے. وفیات العیان کے اندر علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لائے ہیں. ایک بزرگ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے تو ان کی مجلس کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن سکا، اور اس بزرگ کا نام ہے شیخ مرہ الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ. اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو یہی نام تھا ان کا. تو اس نے بڑے مجمع کے اندر اعتراض کرنا شروع کر دیا. والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو جو لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بندہ سوال کرتا ہے تو سوال کیوں کرتا ہے. تو جب بندہ کھڑا ہوا نا اعتراض کرنے کے لیے بڑے مجمع کے اندر، تو حضرت نے ایک جملہ کہا. حضرت نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا، فإنی اجد من کلامک رائحۃ الکفر ولعلک تموت ولا غیر دین الاسلام. اس کو کہا کہ تو بیٹھ جا، مجھے تیرے اس سوال سے کفر کی بدبو آ رہی ہے اور شاید تیرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. کتابوں کے اندر لکھا ہے وفیات العیان کے اندر کہ وہ بندہ وہاں سے گیا، عیسائی بادشاہ کے اس نے قدم چومے ہیں، عیسائی حکومت میں چلا گیا اور وہ بندہ مرتد ہو گیا، عیسائی بن گیا. وہاں کا رہنے والا بندہ اس ملک کے اندر جب گیا نا تو وہ بندہ یوں بیٹھا ہوا تھا اور پنکھے سے مکھیاں اڑا رہا تھا.
اور اس کو پوچھا کہ تو قرآن کریم کا حافظ تھا، قرآن کریم کی بہترین قرات کرنے والا تھا، تو قرآن کریم تجھے یاد ہے؟ اس نے کہا کہ میں سارا قرآن بھول چکا ہوں، صرف ایک آیت کریمہ یاد ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ اس نے کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس دن بہت سارے کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اہل اللہ کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرنے کی، ادب نہیں ہوتا ہے تو نہیں کرنے کا۔ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ بھائی ہر بندہ میرے سے محبت کرے، ہمیں اگر کسی سے محبت نہیں ہے تو تذکرہ نہیں کرنے کا، چھوڑ دینے کی مجلس، لیکن کبھی کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنے کا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا نا، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو تلاش کرنے کا اہل اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں اہل اللہ کے کوئی عجیب ان کے وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے کہ یہ بندہ اہل اللہ، یہ بندہ اہل اللہ نہیں ہے، یہ بندہ اللہ والا، یہ بندہ اللہ والا نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں میں تلاش کرنے کا، کیا پتہ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہو جو کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہو، کیا پتہ وہ رات کی تنہائی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتا ہو، کیا پتہ وہ رات کی تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہو۔ اور اگر ہم اس کے بارے میں بول دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی نا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے کہ اب آ تو ہمارے سامنے، تو آتا کیسے ہے؟ اور جنگ کا اصول کیا ہے پتہ ہے نا، میری اور آپ کے اگر کسی سے جنگ ہوتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں، سامنے والے بندے کی سب سے پیاری جو چیز ہوتی ہے نا ہم اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کے پاس مال ہے، مال چھین لو، کسی کے پاس اولاد ہے، اولاد کو چھین لو۔ جب کسی کی محبوب چیز کو بندہ چھین لیتا ہے نا وہ بندہ گر جاتا ہے، پھر اس کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے دربار میں سب سے محبوب چیز یہ بندوں کا ایمان ہوتا ہے۔ جب بندہ کسی اللہ والے سے دشمنی کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ اب میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کو ایمان سے محروم کر لیتے ہیں۔ بندہ دنیا سے جاتا ہے ایمان کے بغیر جاتا ہے، اب آ میدان محشر میں اب آ آخرت میں ہم تیرے سے نمٹتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جاؤ جہنم میں ان کو پھینکو اور وہاں پر یہ لوگ ابد الآباد تک اب جلتے رہیں گے۔ کس کے اوپر؟ ایک اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرنے کے اوپر، ایک اللہ کے ولی کے ساتھ۔ ہم تو آج ہزاروں لوگوں سے دشمنیاں مول کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے آداب کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ میں نے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث، اسلاف امت کے واقعات اور احادیث مبارکہ اور سیرت پاک کی روشنی کے اندر میں نے صحابہ کرام کی شان میں بیان کی ہیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ کچھ نشانیاں ہیں، کوشش کروں گا اس مرتبہ کہ مختصر کر کے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سارے نشانے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔